ناظرین کرام، کسی شاعر نے کیا خوب کہا ہے، وہ وقت بھی عذاب الہی سے کم نہیں جب آدمی میں بیدار ہوتا ہے مولوی۔ ناظرین، کسی بھی مذہب کے فالوورز میں ہمیشہ دو طرح کے ہمیں فالوورز ملتے ہیں۔ ایک وہ جو بنیاد پرست ہوتے ہیں، جو فنڈامنٹلسٹ ہوتے ہیں یا جو ماضی پرست ہوتے ہیں، اور دوسرے وہ جو ماڈرن ہوتے ہیں، سیکولر ہوتے ہیں یا مستقبل کی طرف دیکھنے والے لوگ ہوتے ہیں۔ عمومی طور پر یا خصوصی طور پر تاریخ میں دیکھا گیا ہے کہ بنیاد پرستوں نے مذہب کو ہی نہیں بلکہ اس سے ریلیٹڈ سوسائٹی کو اور ایون فالوورز کو بھی نقصان پہنچایا۔ ہاؤ اسلام لاسٹ اٹس وے، یہ آرٹیکل میں نے بہت پہلے پڑھا تھا کیونکہ یہ 2001 دسمبر میں واشنگٹن پوسٹ میں چھپا تھا۔ پرویز ہود بھائی کا یہ آرٹیکل تھا اور سپٹمبر 11 کے فوراً بعد انہوں نے لکھا تھا۔ اس آرٹیکل میں انہوں نے اسلام کی فنڈامنٹل ڈائیورسٹی کو ڈسکس کیا تھا، اور اس آرٹیکل کا ریفرنس مجھے بعد میں امریکن ہیومن ایسوسیشن کے ایک اور آرٹیکل میں ملا تھا جو ڈیوڈ شفر نے لکھا تھا۔ وہ آرٹیکل اسلام اور ٹیررزم کے حوالے سے تھا کہ اسلام اینڈ ٹیررزم اے ہیومنسٹ ویو۔ یہ موضوع بڑا امپورٹنٹ ہے ناظرین کہ اسلام کس طرح سے اپنے اس اسپریچول وے کو چھوڑ گیا اور دوسری طرف نکل گیا۔ اس سلسلے میں بہت ساری باتیں کی جا سکتی ہیں، خصوصی طور پر اسلام کے 5 ارکان کے علاوہ چھٹے رکن یعنی جہاد کے حوالے سے، اور سنت اور احادیث میں جو قرآن کی انٹرپریٹیشن تھی فرسٹ 300 ایئرس میں، اسپیشلی نبی کریم کی وفات کے بعد سے 900 صدی تک، اور اس کے بعد ورلڈ وار 1، سیکنڈ، سپٹمبر 11، اور اس کے بعد یہ جو IS کا قیام، طالبان، داعش، IS کا قیام، اور اب پوٹینشلی پاکستان کس طرف جا رہا ہے۔ کیا اس کی زمین نم ہے اس ساری فرٹیلائزیشن کے لیے اور ایک نئے اسلامک اسٹیٹ کی طرف؟ یہ بڑے موضوعات امپورٹنٹ ہیں، اور اس امپورٹنٹ موضوعات کے لیے میرے پاس ایک بہت امپورٹنٹ ہستی میرے ساتھ موجود ہے، ایک بہت اچھی شخصیت موجود ہے، پرویز ہود بھائی۔ آپ سب انہیں جانتے ہیں، نیوکلیئر فزسسٹ ہیں، پولیٹیکل اینالسٹ ہیں، سوشل ایکٹیوسٹ ہیں، اور سب سے بڑی میری خوش نصیبی کہ وہ میرے ساتھ ہیں، اسلام آباد سے مجھے جوائن کر رہے ہیں۔ سر، آپ کا بہت بہت شکریہ۔ شکریہ آپ کا جناب، بہت شکریہ۔ ڈاکٹر صاحب، اس سے پہلے کہ میں اور ڈسکشن پہ جاؤں، میں آپ سے ایک بات پوچھنا چاہتا ہوں، کیونکہ یہ سوال آپ کے آرٹیکل میں بھی ڈائلاگ ہوا ہے، ڈسکس ہوا ہے، اور ڈیوڈ شفر نے بھی ڈسکس کیا تھا۔ آپ کیسے سمجھتے ہیں کہ اسلام کیا ایک ریلیجن آف پیس ہے یا ریلیجن آف ٹیررزم ہے؟ آپ کا کیا خیال ہے؟ اسلام نہ تو امن کا مذہب ہے اور نہ ہی دہشت گردی کا مذہب ہے۔ اٹ از واٹ مسلمز میک آف اٹ۔ لیکن چلیے، آپ نے یہ سوال اٹھایا تھا کہ اسلام کے اندر اختلافات اور یہ مختلف نظریے کب پیدا ہوئے، تو یہ تو میں سمجھتا ہوں کہ اگر ہم 9ویں صدی کی طرف جائیں تو اس وقت 2 دھڑے بالکل واضح طور پر سامنے آ چکے تھے۔ ایک طرف وہ جو بنیاد پرست جن کو آپ فنڈامنٹلسٹ کہتے ہیں وہ تھے، اور وہ یہ کہتے تھے کہ جو کچھ قرآن شریف نے لکھا ہے ہم اس کو عقل و خرد سے نہیں جانچیں گے، ہم اس کو من ان ویسے ہی مانیں گے، اور ہم میں خود مختاری کسی طور پر نہیں ہے، تو جو کچھ تقدیر میں لکھا ہے وہی ہوگا۔ تو دوسری طرف وہ لوگ تھے جو معتزلہ کہلاتے ہیں، جو کہتے تھے کہ اسلام کی بنیاد صرف ایمان نہیں ہے، عقل و خرد بھی ہے، اور ہم اسلام کو یوں سمجھ سکتے ہیں کہ اپنے دماغ سے یہ جان سکتے ہیں کہ کون سی چیز صحیح ہے کون سی غلط ہے، اور ہم دنیا کو سمجھ سکتے ہیں۔ اور یہ وہ لوگ تھے جنہوں نے سائنس کے بیج بوئے تھے اسلامی تہذیب کے اندر، اور جس کی وجہ سے 9ویں سے لے کر 13ویں صدی تک اسلامی تہذیب جیسی کوئی شاندار تہذیب نہیں تھی اس زمانے میں۔ اور جس وقت یورپ تاریک اور اندھیرے میں گھرا ہوا تھا، اس وقت علم کے چراغ انہی لوگوں نے روشن کیے تھے۔ تو ایک طرف وہ لوگ جو عقل و خرد میں یقین رکھتے تھے، اور دوسری طرف جو صرف اندھے ایمان کو مانتے تھے۔ تو جب ان کے درمیان اختلافات پیدا ہوئے تو ظاہر ہے کہ اس کے بعد خوب خون خرابہ ہوا، لیکن جو معتزلہ تھے وہ 5 صدیوں تک باقیوں کے اوپر حاوی رہے، ان کو وہ کنٹرول کر سکے، اور جب وہ ہار گئے تو اس کے بعد پھر اسلام کے اندر اسلام زوال پذیر ہوا۔ اور آپ یہ دیکھتے ہیں کہ پچھلے 800 سال سے مسلمانوں نے کوئی چیز ایجاد نہیں کی ہے
نہ بجلی کی، نہ کمپیوٹر، نہ اینٹی بایوٹکس، ساری کی ساری ٹیکنالوجی، ساری سائنس پھر آخر وہیں سے یورپ سے ہم نے لی ہے. صحیح. اچھا تھوڑی سی ہم بات کر لیتے ہیں بیسک جو اس کے ارکان ہیں، وہ تو سب لوگ فالو کرتے ہیں، لائک نماز، روزہ، زکوٰۃ، حج، کلمہ طیبہ، وہ تو 5 رکن اپنی جگہ ہے. جب بات آتی ہے چھٹے رکن کی یعنی جہاد کی، تو ہم دیکھتے ہیں کہ وہاں سے سیاست شروع ہوتی ہے، انٹرنل ورسز ایکسٹرنل جہاد. آپ اس کا رول کہاں دیکھتے ہیں اس پوری پولیٹیکل موومنٹ میں؟ کیونکہ میں دیکھتا ہوں کہ مذہب جب پولیٹیکل موومنٹ کی طرف چلا جاتا ہے تو پھر اس کی اسپریچولیٹی غائب ہو جاتی ہے اور سارا کی ساری سیاست شروع ہو جاتی ہے. اور سیاست جو ہے مجھے لگتا ہے کہ ان 5 ارکان کے بجائے اس چھٹے رکن سے شروع ہو رہی ہے. میں بھی آئی ایم رانگ، مجھے کریکٹ کیجیے گا. بنیادی مسئلہ یہ ہے کہ آج مسلمان یہ سمجھتے ہیں کہ وہ دشمنوں میں گھرے ہوئے ہیں اور کہ ان کا مقابلہ تلوار سے کرنا ہوگا، اور کہ ان کی جو اس وقت پسماندگی ہے اس کا سبب یہ ہے کہ وہ دبائے گئے ہیں. اور یہ ایک حقیقت ہے کہ ایک طویل عرصے تک جو امپیریلسٹ پاورز ہیں، برطانیہ، فرانس، یورپی ممالک، انہوں نے مسلمانوں کو دبایا تھا، لیکن وہ اپنے ساتھ جدیدیت بھی لائے تھے، جدید تعلیم، جدید سائنس. اور پھر یہ ایک احساس اجاگر ہونے لگا مسلمانوں میں، اور خاص طور پہ بر صغیر میں جیسے سر سید احمد خان ہیں، ایسے لوگوں میں، کہ ہماری جو پسماندگی کا سبب ہے وہ یہ نہیں ہے کہ کسی نے ہم سے کوئی چیز چھین لی ہے، بلکہ یہ ہے کہ ہم جدید علوم سے کٹ گئے ہیں. اور اس کا حل پھر یہ نہیں کہ ہم تلوار اٹھا کر جہاد کریں، لیکن یہ کہ اپنے آپ کو تعلیم یافتہ بنائیں کہ ہم دنیا کے ساتھ ساتھ چلیں. اور یہ ہونے لگا. اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ اگر آج سے 70-80 سال پہلے تک دیکھتے تو اس وقت دنیا کی شکل و صورت بالکل مختلف نظر آتی. آپ کو ہر طرف بڑے پروگریسو لیڈرز ملتے، جیسا کہ انڈونیشیا میں سوکارنو، مصر میں جمال عبد الناصر، پاکستان میں قائد اعظم محمد علی جناح، ایران میں محمد مصدق وغیرہ. تو یہ سارے وہ لوگ تھے جو یا تو اپنے آپ کو سوشلسٹ یا کمیونسٹ یا کسی طور پر پروگریسو سمجھتے تھے. قائد اعظم بھی بنیادی طور پر ایک بہت سیکولر آدمی تھے، لیکن پھر حالات کا رخ بدلنے لگا. ہم یہ دیکھتے ہیں کہ اسرائیل سے یہ بات شروع ہوئی جب فلسطینیوں کو اپنے وطن سے بے دخل کیا گیا، اور پھر عربوں نے اسرائیل کے اوپر یلغار کی. تو میں تھوڑا سا سر پیچھے جانا چاہوں گا. میں اس پر گفتگو کرنے سے پہلے میں آئی ایم سوری ٹو انٹرپٹ، تھوڑی سی ہم بات کر لیں خلافت عثمانیہ تک، کیونکہ ہم دیکھتے ہیں کہ وہاں تک ہمیں ایک رولنگ کلاس نظر آتی ہے ساری دنیا پر، ایک کسی حد تک، لائک ٹھیک ہے کہ اس میں بھی کافی حد تک کریکس آنے شروع ہو گئے تھے، مگر یہ چیز جو ہے وہ خیر ٹوٹی تو 1900 میرا خیال ہے 30 کے آس پاس، مگر 1200-1300 سال تک ہم 12ویں-13ویں صدی تک ہم دیکھتے ہیں کہ اسلام کی ایک ڈومینیشن چل رہی ہے. لیکن درمیان میں ایک انقلابات کا سلسلہ شروع ہو جاتا ہے، وہ جو ہم صنعتی انقلاب دیکھتے ہیں یا سائنسی انقلاب دیکھتے ہیں، اور ایک ویسٹ کی نہ صرف سائنٹیفک امپاورمنٹ نظر آتی ہے بلکہ جو ایک رولنگ کلاس جو نئی ڈیولپ ہو رہی ہے دوسری طرف. آپ اس کے پولیٹیکل کلیش کے ایفیکٹس کو دیکھتے ہیں کہ کیا وجہ ہے، جو میں نے جہاد کی بات کی تھی کہ کیا وجہ ہے کہ احادیث ہوں یا سنہ ہو یا جہاد ہو، ہم اس کی پولیٹیکل انٹرپریٹیشن دیکھتے ہیں ایک پولیٹیکل موومنٹ کی فارم میں، ان دا فارم آف ریٹیلیشن اگینسٹ دا ویسٹرن امپاورمنٹ، جس کی وجہ سے یہ موومنٹ کریٹ ہوتی ہے. اگر میں اپنی بات کہہ پا رہا ہوں صحیح، یعنی 13ویں-14ویں صدی سے ہمیں ایک موومنٹ نظر آ رہی ہے، مسلمانوں کے اندر ایک شدت پسندی کی وائبریشن نظر آ رہی ہے، اور پھر آہستہ آہستہ چیزیں بلٹ ہوتی چلی جاتی ہیں. ایسا کچھ لگتا ہے کیا لائک ورلڈ وار 1 کے آس پاس؟ جی بلند صاحب، اس کو ہمیں ایک صحیح تاریخی تناظر میں دیکھنے کی ضرورت ہے. جی ویسٹ کی اپنی کوئی طاقت نہیں تھی 16ویں صدی اور 17ویں صدی تک. اس سے پہلے ان کے پاس کوئی ٹیکنالوجی نہیں تھی، کوئی جدید قسم کے ہتھیار نہیں تھے. لیکن وہاں جب نشاط ثانیہ کا دور آیا، رینیسانس جس کو کہتے ہیں، اس کے بعد پھر وہاں سائنسی انقلاب برپا ہوا، اور اس کے بعد ایک ٹیکنالوجیکل انقلاب آیا. اور اس انقلاب کی وجہ سے یورپ اتنا طاقتور بن سکا. تو پھر 17ویں صدی کے بعد
نوآبادیاتی نظام ساری دنیا میں شروع ہونے لگا. سب سے پہلے پرتگال نے آ کر بر صغیر ہند پر قبضہ کیا، اس کے ایک چھوٹے سے ٹکڑے پر، اور پھر فرانس، اور پھر آخر برطانیہ، اور برطانیہ تو وہاں کوئی 250 سال رہا. اس سے پہلے تو حالات بالکل مختلف تھے. ہاں، مسلمانوں کی عظمت میں سمجھتا ہوں کہ 13ویں صدی تک تھی. اس وقت تک وہ سائنس اور ٹیکنالوجی کے میدان میں پیش تھے. جہاں تک ترکی کی بات آتی ہے، عثمانیہ سلطنت کی بات آتی، ان کو اصل میں علوم و فنون سے کوئی دلچسپی نہیں تھی، ان میں وہ تجسس بھی نہیں تھا. ہاں، وہ یورپ سے پھر بعد میں توپخانے منگوانے لگے، ادھر کے جہاز خریدتے تھے، ان کی ٹیکنالوجی خریدتے تھے، لیکن ان میں کبھی یہ خیال نہیں آیا کہ ہمیں بھی ان کے اوپر کام کرنا چاہیے. ان اصولوں کو استعمال کرتے ہوئے ہمیں بھی ایک جدید ترکی بنانے کی ضرورت ہے. تو وہ بس اپنی جنگی فتوحات پر بہت خوش تھے، اس پہ قانے تھے، لیکن اس سے آگے انہوں نے نہیں سوچا. تو جہاں تک جہاد کا نظریہ ہے، جس کی بات آپ نے شروع میں کی تھی، میں سمجھتا ہوں کہ یہ تو اس زمانے میں ایک ری ایکٹیو فکر ہے کہ ہم کیونکہ گھرے ہوئے ہیں دشمنوں میں، تو چلو پھر جہاں بھی ہمیں دشمن نظر آتا ہے اس پر تلوار سے وار کرتے ہیں. صحیح صحیح. اچھا، یہ جو موومنٹ ہمیں پھر ورلڈ وار 1 کے بعد ورلڈ وار 2 میں، آئی ایم سوری سر، میں معافی کا خواستگار ہوں، ایک بریک کا ٹائم ہو گیا ہے اور مجھے ٹائم لے لینا چاہیے تھا پہلے. میں ایک شارٹ بریک کے بعد آتا ہوں، پھر میں سوال کرتا ہوں. میں چاہوں گا کہ ورلڈ وار 1 اور 2 کے درمیان ہم کیا سیاسی تبدیلیاں دیکھ رہے ہیں جو آگے ہمیں نظر آ رہی ہیں. مثلا مودودی صاحب کی موومنٹ ہے، یا قطب صاحب کی موومنٹ ہے ادھر افریقہ کی طرف، مصر کی طرف، یا ادھر مودودی صاحب کی ساؤتھ ایشیا کی طرف، جس کے اندر ہمیں ساری کی ساری چیزیں اس فارم میں نظر آ رہی ہے کہ ہم فنڈامنٹلسٹ اسلام کو ابھرتے ہوئے دیکھ رہے ہیں. ناظرین ایک شارٹ بریک کے بعد آتے ہیں، یوں ہی ساتھ ساتھ رہیے گا. ویلکم بیک ناظرین، بلند اقبال حاضر ہیں آپ کے سامنے، پرویز ہود بھائی میرے ساتھ ہیں. ڈاکٹر صاحب، آپ کا کیا خیال ہے کہ یہ جو ورلڈ وار 1 میں تو ہم دیکھتے ہیں کہ صاحب برطانیہ، اٹلی، فرانس ایک طرف ہو گئے، اور جناب وہ سلطنت عثمانیہ کا بھی دور ختم ہو رہا ہے، اور پھر ہم ایک نئی تبدیلی دیکھ رہے ہیں، مسلم برادرہڈ کا کانسیپٹ سامنے آ رہا ہے، قطب صاحب کی موومنٹ سامنے آ رہی ہے، مودودی صاحب کی موومنٹ سامنے آ رہی ہے. تو یہ سب چیزیں ہمیں نظر میں آ رہی ہیں ادھر، یہ آس پاس کا دور ہے. کیا آپ کو لگ رہا ہے کہ مسلمان اس طرح سے ریٹیلیٹ کر رہے ہیں وہاں پہ؟ آپ نے بہت سی باتیں اکٹھے کر لی، لیکن چلیے آپ نے سید قطب کا نام لیا. یہ ایک مصری تھا جو امریکہ آیا، اور امریکہ کے کسی کالج میں اس نے اپنی پڑھائی شروع کی. لیکن جب وہ امریکہ پہنچا تو اس کو امریکہ کے سماج، اس کے طور طریقے، اس کے اقدار سے سخت نفرت ہوئی. اس نے کہا کہ یہاں بس اوریانی اور فحاشی اور شراب اور عورت، یہ سب کچھ چلتا ہے. اور پھر اس نے مصر جا کر اپنی ایک تنظیم شروع کی اسلام کی اصلاح کے مقصد سے، اور یہ مسلم بردرہڈ، اخوان المسلمین کی بنیاد بنی. جب جمال عبد الناصر سے اس کی ٹکر شروع ہوئی، اور ناصر نے دیکھا یہ کس قدر خطرناک آدمی ہے، اور پھر وہ دہشت گردی کے کچھ واقعات میں بھی ملوث ہوا، تو اس نے اس کو جیل میں ڈال دیا، اور پھر جیل کے بعد اس کو پھانسی ہوئی. اچھا، اگر تو ناصر رہتا تو میں سمجھتا ہوں کہ سید قطب کو آج کوئی بھی یاد نہ کرتا. لیکن جب جمال عبد الناصر مصر اور تمام عربوں کو شکست کا سامنا کرنا پڑا، تو اس کے بعد پھر وہاں ایک خلا رہ گیا. اور خاص طور پر جب فلسطینیوں کو شکست کا سامنا کرنا پڑا، جیسے سن 82 میں ہوا تھا، 1982 میں ہوا تھا جب اسرائیل نے لبنان کے اوپر حملہ کیا، تو وہاں ایک خلا رہ گیا، اور اس خلا کو پھر حماس نے پورا کیا. تو سید قطب کو ہم بھول چکے ہوتے اگر آج مسلمان معاشرے خوشحال ہوتے، اگر اسرائیل نے فلسطینیوں کے ساتھ وہ ظلم نہ کیا ہوتا جو اس نے کیا ہے وغیرہ. لیکن یہ بات صرف عرب تک کی حد تک محدود نہیں ہے. آپ یہ دیکھیں کہ انڈونیشیا میں جب سکارنو کو ہٹا کے ایک ظالم سہارتو کو لایا گیا، اور یہ CIA کو کے ذریعے سے، تو
وہاں بھی آپ دیکھتے ہیں کہ ایک بنیاد پرستی کا ایک عمل شروع ہوا ہے، لیکن اس سے زیادہ آپ فلسطینیوں کے اندر دیکھتے ہیں، اور پاکستان کو بھی دیکھیں کہ جہاں بھی سیکولر حکومتیں ناکام رہیں، اور ناکام اس لیے رہیں کہ ان کو یا تو مغرب نے نیچے سے ختم کیا ہے، سیکریٹلی ختم کیا ہے، جیسا کہ ایران میں ہوا تھا، مصدق کو سی آئی اے نے ہٹایا تو اس کی جگہ پر پھر امام خمینی آ گئے، اور اس کے بعد آپ دیکھتے ہیں کہ ایران کا کیا انجام ہوا۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ جو ہم اس زمانے میں، اس دور میں فیز دیکھ رہے ہیں، وہ کافی حد تک اس وجہ سے ہے کہ مغربی حکومتوں نے تیل کی خاطر، اپنے دائرہ کار بڑھانے کی خاطر، اپنا دائرہ رسوخ بڑھانے کی خاطر، انہوں نے نیشنلسٹ اور سیکولر حکومتوں کو کمزور کیا، اور جب وہ گر گئیں، ختم ہو گئیں، تو ان کی جگہ پر یہ بنیاد پرست آ گئے۔ ہم چونکہ اب آپ نے مغرب کی بات کی ہے تو میں چاہوں گا کہ تھوڑا سا کمپیریزن کر لوں، اس لیے کہ یہ اور مذاہب کی بات بھی ہے۔ تو کرسچینٹی میں لائک اسپیشلی پروٹسٹنٹ اور کیتھولکس میں ہم دیکھتے ہیں بڑے فرق نظر آتے ہیں کہ صاحب کیتھولک جو ہیں وہ ذرا زیادہ ٹورڈس لائک فنڈامنٹلزم میں کہوں یا کیا کہوں کہ وہ اپنے ماضی پرست زیادہ ہیں، اور وہاں پر ابھی بھی بہت سی ایسی چیزیں ہیں جن کو وہ ان روایتوں کو رکھنا چاہتے ہیں، جبکہ پروٹسٹنٹ مجھے برائٹ لگتے ہیں۔ تو ہم دیکھتے ہیں کہ عیسائیت کا سفر نظر آتا ہے پورا، اور وہ اس پورے پیسج سے آگے نکل آتے ہیں، جبکہ عیسائیت میں بھی خاصا فنڈامنٹلزم ہے اور خاصے آپس کے جھگڑے ہیں۔ تو کیا وجہ ہے کہ اسلام جو کہ ایک ماڈرن، بلکہ ہندوازم کو ہم دیکھیں تو ہندوازم بھی کافی حد تک ڈائیورسٹی رکھتا ہے اور ٹورڈس ماڈرنزم نظر آتا ہے، اور ہم دیکھ رہے ہیں کہ انہوں نے بہت، ہندوستان نے ٹھیک ہے واقعات چل رہے ہیں ابھی بھی، اور آج کل بھی حکومت آئی بھی ہے تو اس پر 100 الزامات ہیں، مگر ہم دیکھ رہے ہیں کہ ان کی ڈائیورسٹی نظر آ رہی ہے، اور وہ ایک مسلسل ایک اس میں فیز سے گزر رہا ہے۔ لیکن اسلام جو کہ ایک ماڈرن ریلیجن ہے بقول کیسے، ان سب سے زیادہ نیا ریلیجن ہے، لیکن ہم دیکھتے ہیں کہ فنڈامنٹلزم کے فیکٹ سب سے زیادہ اس میں ہی ہے۔ تو آپ اسے کیسے دیکھتے ہیں؟ ان کی تاریخیں الگ الگ ہیں، ہمیں عیسائیت کو الگ کرنا چاہیے، ہندوازم کو الگ، اسلام کو الگ۔ اب چلیے عیسائیت سے بات شروع کرتا ہوں۔ اگر آج سے کوئی 400 سال پہلے آپ یورپ کی شکل دیکھتے تو وہاں ایک طرف پروٹسٹنٹ، دوسری طرف کیتھولک، اور ان کے درمیان شدید لڑائیاں تھیں، اتنی لڑائیاں کہ ایک 30 ایئرز وار تھی، ایک 100 ایئرز وار، اور اس میں ملینز مارے گئے تھے، یہاں تک کہ جرمنی کی آبادی اس زمانے میں 18 ملین تھی، اور جرمنی کیتھولک تھا جبکہ فرانس پروٹسٹنٹ تھا۔ جرمنی کی آبادی 18 ملین سے گھٹ کے 8 ملین ہو گئی، یعنی کہ ادھر کوئی بندہ ہی نہیں رہا۔ تو یہ فرقہ وارانہ جنگیں اتنی شدید تھیں کہ یہ ایک دوسرے کو بس تقریباً ختم کر چکے تھے۔ تو اس وقت ان کو یہ خیال آیا، یورپ کو عمومی طور پر، کہ ہم مذہب اور سیاست کو ساتھ ساتھ نہیں رکھ سکتے، کہ ان کو جدا کرنے کی ضرورت ہے، اور سیکولرزم کی بنیاد یہاں سے ڈلی۔ آج آپ دیکھتے ہیں کہ اگرچہ فنڈامنٹلسٹ کرسچنز کچھ ہیں، اور آپ اتوار کے دن اگر ٹیلی ویژن کھولیں تو آپ کو ہر قسم کے امریکہ میں فنڈامنٹلسٹ پریچرز دکھائی دیں گے، لیکن ان کا اثر و رسوخ بہت محدود ہے۔ ہاں اب ریپبلکنز اس حد تک ہے، لیکن یہ ملک کی پالیسی اب تک نہیں بنا سکے ہیں۔ اس کے برعکس آپ یہ دیکھتے ہیں کہ اسلام میں فنڈامنٹلزم پچھلے 30 سال سے 35 سال سے بہت تیزی سے بڑھا ہے، اور میں سمجھتا ہوں کہ 2 تاریخی واقعات ہیں جو اس کے ذمہ دار ہیں، اور دونوں واقعات 1979 میں ہوئے تھے، سن 79 میں ہوئے تھے، اور ایک تو ایران کا انقلاب تھا، دوسرا سوویت یونین کا انویژن تھا۔ جب سوویت یونین نے افغانستان پر حملہ کیا تو اس کے نتیجے میں آپ کو پتا ہے کہ پاکستان اور امریکہ اور سعودی عرب نے مل کر سوویت یونین کے خلاف جہاد کا اعلان کیا، اور اس وقت ہم امریکہ کے ساتھ ساتھ تھے۔ اس کے جو اثرات ہیں، اور میں یہ کہوں کہ ان دونوں واقعات کے جو اثرات ہیں، انہی کی وجہ سے آج کی دنیا کی شکل و صورت یہ ہے۔ فنڈامنٹلزم کی بنیاد میں سمجھتا ہوں کہ اس وقت ڈلی تھی جدید دور میں۔ فنڈامنٹلزم تو ہر دور میں رہی ہے، لیکن یہ سیاسی حالات ہیں جو اس کے اتار اور چڑھاؤ کے ذمہ دار ہیں۔
تو آپ اس کو کہیں گے کہ ریٹیلیشن ہے، کیونکہ اس لیے کہ ہم دیکھ رہے ہیں کہ اسلام جیسا کہ میں نے کہا کہ صاحب ماڈرن مذہب ہے، تو ہمیں تھوڑا سا اس سے ایکسپیکٹیشن تھی کہ صاحب ماڈرن مذہب ہے تو ماڈرن سیکولر اور ماڈرن سائنس اور ماڈرن جو کانسیپٹس ہیں، جو نئی معاشرتی تھیوریز ہیں، اس کو یہ آسانی سے اڈاپٹ کر لے گا. لیکن ہم دیکھتے ہیں کہ یہ سارا کا سارا مسئلہ پولیٹیکل ریٹیلیشن کا رہا کہ ہم ایک دوسری طرف بڑھتے چلے گئے. میں چاہوں گا کہ بجائے اس کے کہ اس بات کو ہم مغرب کی طرف کریں کہ صاحب ان کی وجہ سے ایسا ہوا، تھوڑی سی بات میں اور اس طرف آؤں گا اسلام کے اندر ہی کہ کیا وجہ تھا کہ گنجائش بنتی چلی گئی اسلام میں. تھوڑی سی ہم بات کر لیتے ہیں افغانستان سے داعش کی طرف، کہ یہ سلسلہ داعش کی طرف کیسے مڑتا چلا گیا اور ایک IS کے جو قیام ہوا. ناظرین ہم آتے ہیں اگلے اس بریک کے بعد اور اس موضوع پہ بات کریں گے، اور تھوڑا سا ہم ہندوازم کے حوالے سے بات کریں گے. ڈاکٹر صاحب جاننا چاہوں گا میں کہ ہندوازم کس طریقے سے اپنے آپ کو اس تمام جو فنڈامنٹلزم اور جو ایک اس کے اندر ایکسٹریمزم کا ایلیمنٹ ہے اسے کیسے نکال پایا. آتے ہیں شارٹ بریک کے بعد، یہیں ساتھ رہیے گا. ویلکم بیک ناظرین، بلند اقبال حاضر ہیں، میرے ساتھ پرویز ہود بھائی ہیں. ڈاکٹر صاحب مجھے ایک بات بتائیے کہ ہم پہلی تھوڑی سی بات ہندوازم کی بات کر لیتے ہیں کہ ہندوازم کے اندر تو ہم نے بہت زیادہ ایک بات ہم کرتے تھے کہ صاحب اس کے اندر تو ایسی سی باتیں ہیں جو بہت سوسائٹی کے لیے، کم از کم ماڈرن سوسائٹی کے لیے ایکسیپٹیبل نہیں ہے. لیکن آج ہم دیکھتے ہیں کہ ایک نئی شکل کا معاشرہ نظر آتا ہے اور بہت ماڈرن ہندو نظر آتا ہے ہمیں، ہماری سوسائٹی میں بھی، ویسٹرن سوسائٹی میں بھی. یہ کس طرح سے ممکن ہو پایا؟ میرا خیال ہے ہندوازم کو ہمیں ماڈرن نہیں سمجھنا چاہیے، اس لیے کہ ہندوازم کے اندر بھی بہت سے ایسے توہمات ہیں اور بہت سے ایسے خیالات ہیں اور تصورات ہیں جو جدیدیت کے ساتھ ٹکراتے ہیں. لیکن کیونکہ انڈیا میں سیکولرزم کی بیج بہت پہلے بوئی گئی تھی نہرو کے زمانے میں، اور انہوں نے جدیدیت کے فائدے دیکھے، تو ہندوازم اگرچہ اپنی جگہ پر موجود ہے لیکن اس کی طرف زیادہ توجہ نہیں دی جاتی. ہاں جہاں تک مندروں میں جانے کی بات ہے وہ تو ٹھیک ہے، لیکن ان کے جو روزمرہ کے طور طریقے ہیں، جو جس طرح سے وہ سائنس کرتے ہیں، اس میں ہندوازم کا اتنا زیادہ عمل دخل نہیں ہے. اور انہوں نے کافی حد تک، میرا مطلب یہ کہ انڈینز نے کافی حد تک مذہب اور سیاست کو ایک دوسرے سے علیحدہ رکھا ہے. اب وہ فرق میں مانتا ہوں کہ کم ہو گیا ہے اس زمانے میں، مودی کے زمانے میں، لیکن پھر بھی کافی فرق ہے. اس کے برعکس آپ یہ دیکھ رہے ہیں کہ دنیا جہاں پر مسلمان ہیں تو سیاست اور مذہب کو نتھی کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے. یہاں تک کہ اب یہ مختلف تنظیمیں ہیں جن کا آپ نے نام لیا، داعش ہے، طالبان ہے، بوکو حرام وغیرہ، یہ ہر ملک کے اندر ہیں، اور یہ تنظیمیں یہ چاہتی ہیں کہ سارے سماج کا نظام شرعی ہو. لیکن مسئلہ یہ ہے، جیسا کہ ہم ہر جگہ دیکھتے ہیں، کہ کہیں پر وہ لوگوں کو قائل نہیں کر سکتے، دوسرے مسلمانوں کو قائل نہیں کر سکتے کہ یہی راہ راست ہے اور اسی پر ہمیں چلنا چاہیے. تو بڑی دلچسپ بات یہ ہمارے سامنے آ رہی ہے اس وقت کہ طالبان جو انتہا پسند ہیں، جو دہشت گرد ہیں اور جو اپنے آپ کو راسخ الاعتقاد کہتے ہیں اور کہتے ہیں کہ ہم سے بہتر مسلمان کوئی نہیں ہے، ان کا اور داعش بھی انہی چیزوں کا دعویٰ کرتا ہے. اور وہ تو اپنی جانیں قربان کرتے ہیں ایک اسلامی ریاست کے قیام کے لیے. طالبان اور داعش، ان کے درمیان میں آج کل ایک شدید لڑائی ہو رہی ہے، افغانستان میں، ننگرہار میں مثال کے طور پر، لیکن ہر جگہ. تو یہ جو انتہا پسند لوگ ہیں یہ آپس میں بھی اتفاق نہیں کر سکتے، اور یہ اس بات کی دلیل ہے کہ اسلام کے اندر کوئی سیاسی نظام کا خد و خال موجود نہیں ہے. لہذا وہ لوگ جیسے حزب التحریر بھی ہے جو کہتے ہیں کہ ہم ساری دنیا میں ایک شرعی نظام برپا کریں گے، اور ایک ایسا نظام جو یہ نہیں مانتا کہ سرحد کے ملکوں کے درمیان سرحدیں ہیں. وہ کہتے ہیں کہ سارا جہاں ہمارا ہے، اسلام کا ہے، اور اس جہاں میں ہم پر یہ فرض لازم ہے کہ ہم یہاں پر ایک شرعی نظام لائیں. ڈاکٹر صاحب سوری فار دا انٹرپشن، یہاں پر ایک سوال سیدھا پیدا ہوتا ہے. اس سے پہلے کہ میں پاکستان کی سوسائٹی کی بات کروں کہ زمین کتنی زرخیز ہے اس سارے کام کے لیے،
اور اس پہ بڑی بات کروں اس کے بعد کہ ہیٹروجینیسٹی سے ٹورڈس ہیموجینیسٹی ہم کیوں نہیں ڈیولپ کر سکے اس پورے پروسیس میں، جبکہ اسلام دنیا بھر کے تمام سوشل ایسپیکٹ سے اور لینگویجز سے اور دنیا بھر کے ممالک میں پھیلا، تو اس کو کچھ نہ کچھ تو ایبزارب کرنا ہی چاہیے تھا کہ جو آج ریلیز کرتا اور سامنے آتی چیزیں، اور کیوں نہیں ہمیں ویسٹ میں نظر آیا، یہ سوال بھی میرے ذہن میں ہے۔ مگر اس سے پہلے میں چاہوں گا کہ میں یہ جاننا چاہوں آپ سے کہ یہ جو آپ بات کر رہے ہیں آپس کے کلیش کی، تو یہ جو کلیش ہے کیا پاکستان کے عام لوگ، کیونکہ میں کبھی نہیں دیکھتا کہ جیسے آغا خانیوں کی بس پر حملہ کر دیا گیا اور ان کے سروں پر گولیاں مار دی گئیں، یا ہزارہ میں ہزاروں لوگوں کو شوٹ کر دیا گیا، کیا عام آدمی جو پاکستان کا ہے کیا وہ انٹرنلی اس پورے کے پورے اس سے کنونس ہے؟ کیونکہ میں نے کبھی نہیں دیکھا کہ ہزاروں لاکھوں کا مجمع لگا ہوا ہے اور لوگ کہہ رہے ہیں، کیونکہ ایک خیال ہے کہ اصل میں اسلام یہی ہے جو ہمیں پولیٹیکل نظر آ رہا ہے، یہی وجہ ہے کہ ہم کبھی بھی اس کے خلاف آواز نہیں اٹھاتے، ہمارے یہاں کبھی کوئی مجمع نظر نہیں آتا عام آدمی کا یہ کہتے ہوئے کہ بھائی تم غلط کہہ رہے ہو، جو کچھ بھی ہو رہا ہے یہ زیادتی ہو رہی ہے، ویسٹ جو کیلیفورنیا میں وہ غلط ہے، جو پیرس میں وہ غلط ہے، جو پاکستان کے کراچی کے اندر بسوں میں فائرنگ ہو رہی ہے غلط ہے۔ کبھی بھی ہمیں عام مسلمانوں میں جو عام مسلمان ہیں ہم جیسے، مجھے کبھی بھی ان کا مجمع نظر نہیں آتا جیسے پیرس میں لوگ نکل آئے تھے سڑکوں پہ۔ تو اس کا مطلب یہ کہ کیا واقعی یہی اسلام ہے، یہی پولیٹیکل اسلام ہی اصل اسلام ہے؟ جب لوگوں کو یہ بتایا جاتا ہے کہ تمام سیاست کی بنیاد مذہب ہے اور وہ اسلام ہے، تو پھر یہ سوال اٹھتا ہے کہ سچا اسلام کون سا ہے، اور یہ اختلافات اس وجہ سے شروع ہوتے ہیں۔ اس کے برعکس ہمیں اگر یہ بتایا جاتا، ہمارے بچوں کو یہ بتایا جاتا اور ان کے نصابی کتب میں یہ باتیں ہوتی کہ تمام پاکستانی ایک ہیں، کہ ان کے حقوق برابر ہیں، کہ آپ شیعہ اور سنی میں فرق نہیں کریں گے، آپ ہندو اور مسلم میں، ہندو اور عیسائی میں، کرسچن اور کسی اور میں کوئی فرق نہیں کریں گے، کہ یہ سارے ایک ہی ہیں سیاست اور ریاست کی نظر میں، تو پھر یہ اختلاف نہ ہوتے۔ لیکن اس وقت ہم ساری خرابی باہر والوں کے اوپر دھرنا چاہتے ہیں۔ ہم مثال کے طور پر پچھلے دنوں، یہ پرسوں کی بات ہے، جماعت اسلامی کے فرید پراچا کے ساتھ میری اس دہشت گردی کے موضوع کے اوپر گفتگو ہو رہی تھی، اور آرمی پبلک سکول کے واقعے کی بات ہوئی، تو انہوں نے کہا کہ یہ تو روا والوں نے کیا تھا، انڈیا سے آئے ہوئے لوگ، انہوں نے کسی طرح سے ان لوگوں کو ورگلایا، خراب کیا، جو کچھ بھی ہے، اور یہ ذمہ داری مسلمانوں کی نہیں ہے۔ اب حقیقت تو یہ ہے کہ وہ ظالم جنہوں نے ان بچوں کو ڈیسک کے نیچے سے کھینچ کر نکالا، ان سے پہلے یہ کہا کہ کلمہ پڑھو اور پھر گولی ماری، یہ کوئی اور نہیں ہو سکتا۔ یہ اختلافات ہمارے اندر ہیں اور ہمارے اندر یہ ڈالے گئے ہیں، اور ڈالنے والے ہمارے اپنے لیڈران ہیں، لہٰذا ان کو ہمیں ذمہ دار ٹھہرانا چاہیے۔ ڈاکٹر صاحب یہاں پر سوال پیٹریٹزم پر آتا ہے کہ کیا یہ بات بالکل ڈائریکٹلی میں آپ سے پوچھنا چاہوں گا، آپ جیسا چاہیں اس کا جواب دیں، کہ جماعت اسلامی جو پاکستان کے بننے سے پہلے پاکستان کے بننے کے خلاف تھی، اور اسی طرح کی اور بھی بہت سی جماعتیں ہیں جن کا تعلق اخوان المسلمین سے بھی رہا ہے، اور ہمیں ان کی پوری تحریک پیچھے نظر آتی ہے خلافت کی تحریک سے جڑتی ہوئی، یہ وہ جماعتیں ہیں جو ہمیشہ مسلم امہ کی بات کرتی رہیں، تو ان کے اور آج بھی ان کا تعلق مسلم امہ سے ہے، اور یہ ہمیشہ ان آئیڈیالوجیز کو فیور کرتی ہیں جس کا تعلق اس پاکستان سے یا آپ کی قومیت سے، آپ کے قومی نظریے سے باہر ہے۔ تو کیا یہ جماعتیں ابھی بھی پاکستان کے نہ صرف بننے کے خلاف تھیں بلکہ آج بھی پاکستان کے خلاف ہیں؟ کیونکہ نیشنلزم کا کانسیپٹ یہاں ایبسولوٹلی ڈیمیج ہو جاتا ہے، پیٹریوٹزم کا کانسیپٹ ایبسولوٹلی ڈیمیج ہو جاتا ہے جب آپ بڑے، چاہے وہ ایلیوژنری کانسیپٹ ہو مسلم امہ کا، یا کوئی سا بھی ایکس وائی زیڈ کانسیپٹ ہو جو ایگزسٹ نہیں کرتے ان ریئل ورلڈ، مگر اس کانسیپٹ کو رکھتے ہوئے جب ہم دیکھتے ہیں تو ہمیں تو یہ جماعتیں جو ہیں وہ نظر نہیں آتی کہ یہ ملک کے فیور کی جماعتیں ہیں، یہ تو دشمن جماعتیں ہیں جو پہلے بھی تھیں اور ابھی بھی ہیں۔ یہ بڑا ایک دلچسپ سوال بنتا ہے کہ مولانا مودودی نے پاکستان کے قیام کی مخالفت کیوں کی تھی؟ انہوں نے اسلامی بنیاد پر کی، کیونکہ قرآن اور سنت میں کہیں بھی جغرافیائی حدود کا تذکرہ نہیں ہے، وہاں ایک امت کی بات ضرور ہے، اور اس سے پھر آپ آگے یہ بات لے سکتے ہیں کہ تمام مسلمان ایک ہیں، ان کے درمیان آپ اس طرح کے حدود، اس طرح کی لکیریں نہیں کھینچ سکتے، لہٰذا
सन 47 میں پاکستان کا بننا خلاف اسلام تھا اور یہ ان کا مدعا تھا اور وہ اس پر قائم رہے تقسیم سے کوئی مہینہ 2 مہینہ پہلے تک. لیکن اس کے بعد جب پاکستان بن گیا اور یہ حقیقت واضح ہو گئی کہ مولانا مودودی یا تو حیدرآباد میں رہیں گے یا کراچی آئیں گے، تو انہوں نے کراچی آنا پسند کیا اور پھر ان کے رویے بدل گئے. لیکن یہ سوال ایک اور لحاظ سے بھی بڑا دلچسپ بنتا ہے کہ آخر اگر مسلمانوں کو اکٹھے کرنا ہے اور وہ ایک ہی امت ہیں تو پھر یہ جو نیشنلزم ہے یہ تو اس سے متضاد بنتا ہے. نیشنلزم تو ایک یورپی تصور ہے، اس میں مختلف ممالک ہیں اور وہ ممالک تاریخی طور پر بنے تھے، جیسے جرمنی بنا یا اسپین بنا یا فرانس وغیرہ. لیکن مسلمان اگر اپنے آپ کو ایک سمجھتے ہیں تو پھر ان کا ایک ہی لیڈر ہونا چاہیے اور وہ لیڈر خلیفہ ہونا چاہیے. تو اب حزب التحریر جیسی تنظیمیں وہ کہتے ہیں کہ ہم ایک عالمی خلافت قائم کریں گے. یہی سوچ پھر ابو بکر البغدادی کی ہے. اس نے شام اور عراق کی سرحدیں مٹا دی ہیں، کہا ہے کہ یہ پیکوٹ لائن جو ہے یہ انگریزوں کی بنائی ہوئی ہے، ہم اسے نہیں مانتے، ہم ایک عالمی اسلامی ریاست قائم کریں گے. تو آج کل ان کی ساری جو ہے وہ اس جانب ہے. ڈاکٹر صاحب مجھے بتائیے گا، اب آتے ہیں پاکستان پر، اس کے بعد پھر میں آپ سے ایک اور سوال کروں گا جو میرے ذہن میں اٹکا ہوا ہے لیکن میں اسے چھوڑوں گا نہیں. یہ سوال بھی امپورٹنٹ ہے کہ پاکستان ایک پوٹینشیل کینڈیڈیٹ نظر آتا ہے نیکسٹ IS کے طور پہ، کم از کم یہاں بیٹھے ہوئے لوگوں کو تو صاف نظر آتا ہے، مجھے نظر آتا ہے. آئی ایم سوری بریک کا ٹائم ہو گیا لیکن میں چاہوں گا کہ اگلے سیگمنٹ میں ناظرین ہم اس سوال کا جواب لیں ڈاکٹر صاحب سے. ڈاکٹر صاحب، پاکستان کی جو سیاسی جماعتیں ہیں، خصوصاً مذہبی جماعتیں، جیسا کہ طالبان کے ساتھ ان کا جھگڑا ہو رہا ہے، تو ان کا ہم کیا مستقبل دیکھتے ہیں اگر پاکستان میں کل داعش واقعتاً پاور میں آ جاتی ہے اور اس کو ایک اسلامک اسٹیٹ بنا لیتی ہیں؟ آتے ہیں شارٹ بریک کے بعد، یوں ہی ساتھ رہیے گا ناظرین کرام. ویلکم بیک ناظرین، ورن اقبال حاضر ہیں، پرویز بھائی میرے ساتھ ہیں. یہ میری خوش قسمتی ہے بلکہ میرے دیکھنے والوں کی بھی. ڈاکٹر صاحب مجھے بتائیے گا کہ ایسی صورت میں اگر یہ صورتحال بن جائے، جیسے کہ میں نے پچھلے سیگمنٹ میں کہا تھا کہ صاحب اگر فرض کریں داعش آ گئی، جیسا کہ لگ رہا ہے مجھے، کیونکہ ایک کلچر تو ڈیولپ ہو گیا ہے، ایک شکل تو بن چکی ہے اور ہماری سیاسی جماعتیں کچھ فیور میں نظر آتی نہیں ہیں، اس لیے کہ مسلم لیگ جو ہے وہ تو انہی کی سعودی عرب کی بقول سے اور محمد ضیاء الحق صاحب کی روحانی اولادوں کی جماعت ہے، اور پیپلز پارٹی ختم ہو چکی کم و بیش، جو ایک واحد نیوٹرل پارٹی تھی. باقی جماعتوں کا بھی معاملہ ایسے ہی جو اپنے سروائیول کے لیے ادھر ادھر ہوتے رہتے ہیں، جیسے MKM وغیرہ ہے. ادروائز جو مذہبی جماعتیں ہیں ان کا مستقبل کیا ہوگا؟ پاکستان کا جو مستقبل ہوگا وہ تو ہوگا ہی ہوگا، جو عوام کا مستقبل ہوگا وہ تو ہوگا ہی ہوگا. آپ کی نظر میں کیا ہے؟ میرا خیال ہے کہ ان تمام جماعتوں کے درمیان کمپٹیشن ہوگا، مقابلہ ہوگا. داعش اور طالبان اس وقت آپس میں لڑ پڑے ہیں، حالانکہ نظریات کے حوالے سے دونوں ہم آہنگ ہیں، دونوں میں رتی برابر فرق نہیں ہے. دونوں اسلامی سزاؤں پر یقین رکھتے ہیں، دونوں جمہوریت کے مخالف ہیں، دونوں یہ کہتے ہیں کہ ہمیں جہاد کے ذریعے سے تمام دنیا کو مسخر کرنا ہے وغیرہ وغیرہ. جماعت اسلامی اب اگرچہ القاعدہ کے کافی قریب تھی، لیکن اب القاعدہ کا آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ بس آفتاب لب بام آ گیا، اور جماعت اسلامی اور دوسری مذہبی جماعتیں، جمعیت علماء اسلام وغیرہ، اب ان کی مقبولیت عوام میں بہت معمولی ہے. آپ نے یہ دیکھا کہ پچھلے الیکشن میں اور خاص طور پہ بائی الیکشنز میں ان کو ووٹ بہت کم پڑے. لہٰذا اب بھی ایسے لگتا ہے کہ پاکستان کا جو سیاسی مستقبل ہے اس کا تعین یہ مذہبی جماعتیں آپس میں، یہ مذہبی جماعتیں نہیں کر سکیں گی. لیکن یہ جس طرح سے ہمارے کلچر کو متاثر کرتے ہیں، اس کا وہ میرا خیال ہے زیادہ خطرناک چیز بنتی جا رہی ہے. جیسا کہ طالبان کے آنے سے سرحد میں، خیبر پختونخوا میں لوگوں نے پتلون اور قمیض پہننا چھوڑ دیا، کیونکہ ان کو یہ دھمکی دی گئی تھی کہ اگر ایسے کرو گے تو پھر اس کی سزا تمہیں ملے گی. تمام سکولوں میں اور یونیورسٹیوں میں اب برقع ہی برقع آپ کو دکھائی دیتا،
اور یہ چیز تو اب سارے پاکستان میں پھیل گئی ہے. میں سمجھتا ہوں کہ کلچر کے لحاظ سے ان کا بہت زیادہ، لیکن اب تک سیاست کے میدان میں ان کو کامیابی حاصل نہیں ہوئی ہے. یہ سیاسی کلچر تو خیر انہوں نے سعودین نیشنلزم کہوں یا سعودین اسلام کہیں یا وہابی اسلام کہیں، وہ مجلسوں کے ذریعے سے اور گھر گھر جو محفلیں انہوں نے بنائی جماعت اسلامی نے خصوصاً، اور پھر مدرسوں نے، اور پھر جو کچھ بھی ہمارے یہاں ایک مخصوص مینٹیلٹی ڈیولپ ہوئی اس نے اسپریڈ آؤٹ کیا اور اس کی شکل سامنے ہے. ڈاکٹر صاحب میں چاہوں گا کہ اس واقعے سے ذرا سا ہم دوسری طرف تھوڑا سا نکل آئیں، کیونکہ مجھے یہ ایک موضوع تھا جو میں چاہ رہا تھا کہ میں آپ سے ضرور اس نقطہ نظر آپ کا لوں. یہ بتائیے گا مجھے کہ جب اسلام، جو میں نے شروع میں بات کی تھی کہ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد سے 9ویں صدی تک ہم دیکھتے ہیں کہ اسلام بہت تیزی سے پھیلتا چلا گیا، سینٹرل یورپ میں بھی آ گیا، ایشیا میں بھی آ گیا، افریقہ بھی چلا گیا، اور جناب سارا افغانستان تک اور ساؤتھ ایشیا سب کور ہو گیا، ایون چائنا کی بھی اس نے کلچر کو ٹچ کیا. کہ ان تمام کلچرز، لینگویج اور ان تمام رسوم و رواج کو ٹچ کرنے کے باوجود اس میں جو ایک ہوموجینسٹی ڈیولپ ہونی چاہیے تھی، اس میں جو ایک ایبزارپشن آنی چاہیے، کیونکہ نیا مذہب تھا، وہ کیوں نہیں؟ وہ مجھے اکثر اسٹرائک کرتا ہے کہ جب ویسٹرن ورلڈ میں جب تاریخ اتفاق سے ادھر لے آئی ہمیں دوبارہ، اور ہم ایک بار پھر چائنیز اور انڈین اور سارے کلچر کے ساتھ مکس ہو رہے ہیں اس گلوبل ورلڈ میں، تو اسلام ویسے ایبزارب نہیں ہو پایا. مانا کہ اس کے پیچھے کوئی پولیٹیکل ریزن ہے، لیکن اپنی بھی تو ایک شدت ہوتی ہے نا، اپنی بھی تو ایک تہذیب کی شدت ہوتی ہے گیٹ along ہونے کی، مکس اپ ہونے کی، وہ ہمیں نظر نہیں آئی. ہندوستان میں ہم نے کہہ دیا کہ صاحب نے وہاں حکومت کی تھی اس لیے ذرا سے ہم اکڑے ہوئے تھے، مگر اب گلوبل ورلڈ میں تو ہمیں ایبزارب ہو جانا چاہیے، لیکن ہم دیکھتے ہیں کہ یہاں پر بھی ہم نے اپنی 1.5 اینٹ کی مسجد الگ کر لی. یہ کیوں ہوا؟ ہمارے اندر وہ کریکٹر کیوں نہیں ڈیولپ ہوا جو ہونا چاہیے تھا، جس کی تربیت ہونی چاہیے تھی اس 300-400 سالوں میں؟ دیکھیے ونسٹن چرچل نے بھی یہ چاہا تھا کہ برطانیہ جب اپنے امپائر کو پھیلائے تو اس امپائر کے ہر حصے میں لوگ ویسے ہی بن جائیں جیسے برطانیہ کے لوگ ہیں، لیکن ایسا ممکن ہو نہیں سکا. ہاں آج پاکستان اور انڈیا میں ہم انگریزی ضرور بولتے ہیں، لیکن اس طرح سے نہیں بولتے ہیں جیسے برطانیہ کے لوگ بولتے ہیں، یا افریقہ کے لوگ ویسے نہیں بولتے ہیں جیسے لندن میں بولی جاتی ہے. تو یہ فرق تو ہمیشہ رہے گا، اس لیے کہ آپ ہر چیز نہیں بدل سکتے. ضرور ایک بڑی اہم چیز لوگوں کی زندگیوں میں ان سماجوں میں ڈالی گئی اور وہ اسلام تھا، لیکن اسلام ویسا نہیں تھا جیسا کہ عرب میں تھا. فرق ضرور رہا ہے. اور آپ یہ دیکھتے ہیں کہ جب اسلام مثلا بر صغیر میں پہنچا یا شام میں یا ترکی میں پہنچا تو اس کی شکل و صورت عرب اسلام کی نہیں تھی. وہاں پھر صوفی موومنٹس ڈیولپ ہوئی، صوفیزم آ گیا، اور اس صوفیزم کی شکل و صورت کافی مختلف ہے اس اسلام کے جو عرب میں ہے، آج بھی ہے اور جو پہلے تھا. تو میں آپ صحیح کہہ رہے ہیں، بالکل ہمیں مسلمان الگ الگ نظر آتا ہے. کہیں میوزک حلال ہے، کہیں گانا بھی حلال ہے، ڈانس بھی حلال ہے، اور بقول کیسے ہندوستان میں خصوصاً دوسری طرف ہم یہ بھی دیکھتے ہیں کہ تصویر بنانا بھی حرام ہے. میں دوبارہ سے ذرا سا پاکستان کی طرف آؤں گا کیونکہ یہ بڑا انٹرسٹنگ ٹاپک ہے اور ٹائم تھوڑا سا کم رہ گیا. ڈاکٹر صاحب پاکستان کے اندر کیا ریزسٹنس آپ دیکھتے ہیں؟ کلچرلی تو انہوں نے اپنے آپ کو اسپریڈ آؤٹ کر لیا. پاکستان کی فوج، پاکستان کی پولیٹیکل پارٹیز، آپ دیکھتے ہیں کہ ان میں دم خم ہے کہ وہ اس سلسلے کو روک سکتے ہیں؟ کیونکہ پاکستان کی فوج اپنے تئیں ایک موومنٹ کر رہی ہے جب سے وہ اسکول والا واقعہ ہوا ہے. آپ کو لگتا ہے کہ دس از ریئلی لائک ان اے جینون وے ہو رہا ہے، یا اٹس آل پولیٹیسائزنگ اور کل وہ آئیں گے تو یہ سب کے سب بھاگ جائیں گے اس لیے کہ ان سے لڑنا ان کے بس کی بات نہیں ہے؟ نہیں، بالکل دم خم ہے اور یہ جنگ لڑی جا رہی ہے. اب مثال کے طور پر میں آپ کو یہ مثال دینا چاہتا ہوں کہ ایک ٹی وی پروگرام تھا جس میں کل یا پرسوں شریک تھا. تو وہاں خاتون اینکر نادیہ مرزا، انہوں نے فرید پراشا صاحب سے پوچھا کہ بتائیے کہ اگر پاکستان اسلامی ملک نہیں ہے تو اس کو کیسے اسلامی بنایا جا سکتا ہے؟ آپ مجھے 2-3 ایسی باتیں بتائیں جس سے یہاں پاکستان ایک شرعی ریاست بن سکے. تو انہوں نے سب سے پہلے یہ کہا کہ یہاں اردو کا نفاذ ہونا چاہیے. اس پر تو مجھے تو ہنسی آ گئی کہ کیا پنجابی اور سندھی اور بلوچ کیا یہ مسلمان نہیں ہو سکتے اگر وہ اپنی زبانیں بولتے ہیں؟ اچھا، دوسری بات، اور یہ اس خاتون نے ان کو ٹریپ کیا، کہا کہ کیا شریعت کے نفاذ کے بعد میں یہ پروگرام کر سکوں گی؟ میں بے پردہ عورت ہوں، آپ کے سامنے کھڑی ہوں، آپ کے سامنے بیٹھی ہوں، اور میں برقع نہیں کرنے والی، میں نقاب نہیں کرنے والی. کیا میں یہ پروگرام کر سکوں گی شریعت کے نفاذ کے بعد؟
اچھا، اب اس کے اوپر فرید پراچا صاحب بولے کہ اسلام میں تو کوئی پابندی ہے ہی نہیں، کہ برقعے کی پابندی ہے ہی نہیں سرے سے۔ اب دیکھیے، جب آپ ان کو کنفرنٹ کرتے ہیں، جماعت اسلامی، جمعیت علماء اسلام، تمام مذہبی جماعتیں، آپ ان کو سامنے بٹھاتے ہیں اور کہتے ہیں کہ آپ دلیلوں سے ثابت کریں کہ آپ کی بات درست ہے اور یہ بتائیں کہ آپ کرنے کیا والے، اس کے بعد وہ خاموش ہو جاتے ہیں۔ لہٰذا میں سمجھتا ہوں کہ ہمیں یہ جنگ لڑنی چاہیے، جنگ لڑنی پڑے گی، اور یہ وہ جنگ ہے جو ہم جیتیں گے، اور وہ جیتیں گے اس لیے کہ جدید دنیا اب ایک ایسی چیز بن گئی کہ ممکن ہی نہیں کہ ہم واپس 7ویں صدی کی طرف جا سکیں، جو بھی آپ کہیں، جو بھی عذر بنائیں، لیکن فتح اس وجہ سے ہماری ہوگی۔ مگر ڈاکٹر صاحب کوئی پولیٹیکل پاور نظر نہیں آتی ہے، کوئی موومنٹ نظر نہیں آتی ہے، کوئی ایک پیپلز پارٹی واحد تھی، میں کوئی پیپلز پارٹی کا فیور والا آدمی نہیں ہوں، مگر جب تک پیپلز پارٹی کا اپنا ایک منشور تھا، میں زرداری سے پہلے کی بات کر رہا ہوں، تو ہمیں نظر آتا تھا بے نظیر بھٹو کی شکل میں ایک اچھا لیڈر موجود تھا۔ اب یہ مجھے نہیں پتا آپ کی کیا ریزرویشن ہے اس بارے میں، مگر اب اس کے بعد بلند صاحب، آپ کسی مسیحا کی تلاش میں نہ نکلیں، یہ نہ سمجھیں کہ کوئی ایسا بڑا لیڈر کہیں سے پیدا ہوگا جو ہمیں اس دلدل سے نکالے گا۔ بات اصل میں یہ ہے کہ دیر از پیپلز ریزسٹنس، یہاں وہ مزاحمت آپ کو سوسائٹی کی ہر سطح پر دکھائی دیتی ہے۔ وہ بچہ جو اپنے باپ کا کہنا نہیں مانتا، جو کہتا ہے کہ میری عقل یہ کہتی ہے اور میں یہ کروں گا، تو یہ ریزسٹنس مجھے نظر آتی ہے اور یہ بڑھے گی وقت کے ساتھ ساتھ۔ آپ یہ دیکھیں کہ داعش نے اپنے ظلم سے ایک علاقے کو کنٹرول کیا ہے، لیکن کتنی دیر تک کر سکے گا؟ آخر جو بیرونی عوامل ہیں اور جو اندرونی طاقتیں ہیں وہ اس کے خلاف اٹھ کھڑی ہوں گی، لیکن یہ سب ویسٹرن پاورز کی مدد سے بھی اسی ہوگا۔ وجہ میں یہ ویسٹرن جو انسیڈنسز ہوتے ہیں اس کے بعد ایک تھرل، ایک موٹیویشن نظر آتی ہے۔ پیرس کا واقعہ ہو گیا، کیلیفورنیا کا واقعہ ہو گیا، تو ہمیں لگتا ہے کہ جیسے چیز اب چینج ہونے والی ہے اور اب پھر پاکستان پر پریشر بڑھے گا۔ مگر پاکستان پر پریشر تو میرا خیال ہے کچھ لحاظ سے اچھا ہے۔ مثلا اگر کوئی ہم پر پریشر ڈال کر جو زہر ہم اپنے بچوں کو کتابوں میں پڑھاتے وہ نکال سکے تو پھر وہ اچھا پریشر ہوگا، اس کو تو میں ایک مثبت چیز کہوں گا۔ یہ وہ پریشر ہے جو ہم اندر سے بھی ڈالتے ہیں اور جو ہم باہر والوں سے بھی کہتے ہیں کہ ڈالو اس حکومت کے اوپر، تاکہ ان بچوں کو اس چیز سے نکالا جا سکے۔ ان کی ذہن سازی ایسی ہونی چاہیے جیسے دنیا کے تمام بچوں کی ہوتی ہے۔ تو میں تو بالکل پر امید ہوں، میں تو سمجھتا ہوں کہ ہم لوگ پاکستانی اور مسلمان، دنیا جہاں کے مسلمان، آخر یہ دیکھیں گے کہ اسلام کا ایک پروگریسو دھارا بھی ہے اور اس کے ساتھ ہمیں ہم آہنگ ہونا ہے۔ بہت بہت شکریہ ڈاکٹر صاحب، جی بہت بہت شکریہ ڈاکٹر صاحب، آپ نے آپٹمزم کی بات کر لی۔ مجھے اچھا لگا کہ واقعی کسی بھی مذہب کے اندر یہ جو مستقبل پرست لوگ ہوتے ہیں، جو آگے دیکھنے والے سائنٹیفک، لبرل اور سیکولر میں کہوں گا ذہن کے لوگ ہوتے ہیں، ان سے نہ صرف مذہب کو فائدہ پہنچتا ہے، سوسائٹی کو فائدہ پہنچتا ہے، بلکہ انسانیت کو فائدہ پہنچتا ہے۔ مجھے بڑی خوشی ہوئی آج آپ سے گفتگو کر کے، ایک روشنی کی کرن نظر آئی۔ سدا خوش رہیے گا، اور بس میں شکریہ ادا کر سکتا ہوں آپ کے ٹائم کا اور آپ کی اتنی اچھی اوپینین اور ساری باتوں کا۔ اجازت دیجیے۔ ناظرین کرام، اب ہم اجازت لیتے ہیں، اگلی بار حاضر ہوں گے پھر ایسی کسی ونڈرفل مہمان کے ساتھ، اور ایسی کوئی چیلنجنگ ٹاپک لے کر آئیں گے۔ اپنے گھر والوں کو یہ خیال رکھیے گا۔